الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی. کماء انزلناه من السماء، کہ اس بارش کی طرح ہے، اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمانوں سے نازل فرمایا. فاختلط به نبات الارض، تو بڑی گھنی انگوریاں اگتی ہیں. فاصبح هشیما تذروه الرياح، تو بس ہم انہیں بورا بنا دیتے ہیں اور ہوائیں انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر خوب قادر ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی میں زینت ہیں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک، تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں ثواب کے لحاظ سے. وخیر عملا، اور اچھی ہیں بھلی ہیں امید کے لحاظ سے. میرے بھائیوں، اب مثال اللہ نے دنیا کی زندگی کی دی ہے بارش کے پانی کی طرح، کہ وہ آتا ہے، انگوری کو پہنچتا ہے، زمین کو پہنچتا ہے، انگوریاں نکلتی ہیں. تو جب انگوریاں نکلتی ہیں نا فصل کی، بعض انگوری بچپن میں ہی ختم ہو جاتی ہے، انگوری ہوتی ہے ختم. بعض جب تھوڑا ڈالیوں پر پہنچتی ہے فصل تو پھر ختم ہو جاتی ہے. بعض فصل جب پک جاتی ہے نا، تو پکی ہوئی فصل کو تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے. پکی ہوئی فصل کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، اسے کاٹنا ہی کاٹنا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس طرح اپنی مثال بھی بندے اپنی زندگی کی سمجھ لے کہ روح کو ہم نے تیرے جسم میں اتارا. تیرے جسم کو جس طرح بارش کو اتار کر ہم نے مردہ بنجر زمین کو زندگی بخشی، اس طرح تیرے مردہ جسم کو ہم نے روح کے ذریعے زندگی بخشی. پھر جس طرح وہ گھنی اگتی ہیں اس طرح تم آئے زمین پر. اور بعض لوگوں کی مثال پھر اس کھیتی کی طرح ہے کہ بچپن کے اندر ہی چل بستے ہیں. بعض لوگ آگے بڑھے اور جوانی کے اندر وہ موت کا لقمہ بن جاتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس طرح انگوری فصل یہ پک جاتی ہے نا، پکنے کے بعد تو ہر کسی نے بورا بننا ہی بننا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان جب بوڑھا ہو جائے پھر اس نے مٹی بننا ہی بننا ہے. اور جیسے فصل پک جائے نا، فصل پکی ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ مثال اس لحاظ سے بھی دی ہے، چاہے اسے کھادیں ڈالیں چاہے پانی لگائیں، وہ پکی ہوئی فصل دوبارہ جوان نہیں ہو سکتی. تو اگر بزرگ ہو جائے کوئی بابا، اسے جتنے مرضی کشتے کھلا دیے جائیں، اسے جتنی مرضی خوراک کھلا دی جائے، وہ دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا. بڑھاپے کے بعد کیا ہے؟ قبر ہے، مٹی بننا ہی بننا ہے. اسی طرح میرے رب نے آگے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے ہم نے دنیا کی زینت بنائے ہیں. یعنی یہ مت انہی پر انحصار کر لینا کہ میرے پاس بڑا مال ہے، میری مال کی وجہ سے بڑی عزت ہے اور اسی پر انحصار کر کے تو عمل چھوڑ دے. ایسا نہیں کرنا، بلکہ یہ 4 دن کی زندگی ہے. اللہ نے تجھے بیٹے عطا کیے، وہ رحمت ہے، ان کی تربیت کر، اپنی آخرت کے لیے انہیں ذخیرہ بنا. مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر، اسے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا. اور ساتھ ہی فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں وہ کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوئی 7 کے قریب بتائی ہیں. پہلے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت،
وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ عمل ہیں جو باقیات الصالحات ہیں۔ باقیات الصالحات کے معنی کا تو پتہ ہے نا، باقی رہنے والی یعنی مرنے کے بعد بھی اجر پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ ایسا عظیم عمل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ اسے اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہو۔ جو یہ 100 مرتبہ پڑھ لے میرا رب اتنا اجر عطا فرماتا ہے جیسے 100 گھوڑا تیار کر کے میدان جہاد میں مجاہدین کو دے دیا ہو، وہ ان کے پیٹھوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ ان کا اتنا اجر ہے میرے بھائیوں کلمات کا، ہر کلمہ آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا، اور ہر کلمے کے بدلے میں میرا رب آپ کے نامہ اعمال میں آپ بھر دے گا۔ اور اتنا اجر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین اور آسمان کا جو خلا ہے اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اتنا زیادہ ان کا اجر و ثواب ہے کلمات کا۔ عرش کے گرد نہ یہ کلمات گھومتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے نا، یہ شہد والی مکھیاں، فرمایا اسی طرح اسی گونج کے ساتھ یہ اللہ کے عرش کا کلمات طواف کرتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کا نام لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر بندہ 100 مرتبہ پڑھے نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملا لے تو 12 سے 13 منٹ لگتے ہیں۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے نامہ اعمال میں اتنا بڑا اجر لکھ دیا جائے 12-13 منٹ اللہ کو دینے کی وجہ سے؟ پھر باقیات الصالحات بھی ہیں، آپ قبر میں چلے جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ان اعمال کا اجر آپ کو پیچھے سے مسلسل پہنچتا رہے گا جتنی مرتبہ آپ دن میں پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کوئی ہے فائدہ مند سودا کہ آپ مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آپ کو روزانہ اتنا اعمال، اور جانتے ہیں ان کا اعمال اور اجر یہ جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے کس قدر بڑا ہے میرے بھائی، کہ آپ قبر میں ہیں، روزانہ زمین اور آسمان کا خلا اتنا بڑا نیکیوں سے بھر کر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے جائیں، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے، 100 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کروا دیے جائیں۔ حالانکہ ایک غلام جو ہے، جو بندہ اللہ کے راستے میں اسے آزاد کروا دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غلام ایک آزاد کرنا میرا رب کو اتنا پسند ہے کہ اس کے ہاتھوں کے بدلے میں اس کے ہاتھ اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے پاؤں کے بدلے میں پاؤں، اس کی آنکھوں کے بدلے میں آنکھوں، اس کے چہرے کے بدلے میں چہرہ، اس کے جسم کے، یعنی کہ ایک غلام جس نے آزاد کیا اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تو 100 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے، اور یہ آپ روزانہ لے سکتے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، والباقیات الصالحات بنا لیں۔ 5 عمل یہ ہو گئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد 3 عمل اور ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ لکھتے ہیں، جن کا عمل پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو پیچھے سے جاری ہو جائے، وہ ہے کوئی ہسپتال بنوا دینا، شفا خانہ کھول دینا، اور مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، کنواں بنوا دینا، کوئی راستہ بنا دینا۔ میرے بھائیو، یہ جتنے بھی رفاع عامہ کے کام ہیں یہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ بن جائیں گے جب تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں ان کا اجر پہنچتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ایسا علم جو تصنیف کی صورت میں، تدریس کی صورت میں، تبلیغ کی صورت میں وہ کر گیا، اس علم کا بھی پیچھے سے مسلسل فائدہ اسے پہنچتا رہے گا۔
تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہیں، وہ پیچھے سے مسلسل اجر پہنچتا رہے گا کہ ان کے بچے ہوں گے، ان کے بچے، یہ ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا جب تک عمل نیک رہے گا اس خاندان میں۔ اور ساتویں نمبر پر میرے بھائیوں ایک اور عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہ ہے اللہ کے راستے میں پہرا دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے جو ایک دن اور رات کا، اور صحیح بخاری میں صرف ایک رات کا آتا ہے، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دینا اسے ایک ماہ کے روزے اور ایک ماہ کے رات کے قیام کے ثواب سے وہ ایک رات کا پہرا زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اسے مسلسل رزق پہنچایا جاتا ہے، منقطع نہیں اللہ کرتا۔ تیسرے نمبر پر جب قبر میں جاتا ہے اللہ منکر نکیر سے اسے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ رات کا، ایک رات کا، یہ ایک دن اور رات کا اللہ کے راستے میں پہرا دینا، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا میرے رب کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ماہ کے روزوں سے بھی اسے افضل لکھ دیتے، ایک ماہ کے رات کے قیام سے بھی افضل ہے۔ پھر اس کا رزق بھی جاری کر دیا جاتا ہے۔ رزق جاری ہونے سے مراد یہ ہے بندہ مر گیا ہے، عمل منقطع نہیں ہوا، اجر پہنچ رہا ہے۔ تو میرے بھائی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تیرے رب کے ہاں بڑا بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے اور امید کے لحاظ سے۔ بندے نے یہ عمل کیے ہے نا، اسے امید بھی لگائی ہے، امید کے لحاظ سے بھی بڑا بہتر ہے کہ انشاءاللہ میرا رب میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ تو ان کلمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ دیکھنا زندگی میں اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اللہ کی طرف سے برکت آ جائے گی۔ دنیا کے لیے ہم پورا دن نکال لیتے ہیں، اگر چلتے پھرتے بھی آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دینا، ورد بنا لیں، گھروں میں بتائیں میری مائیں بہنیں آٹا گوندتی ہوئی، سالن پکاتی ہوئی، گھر کے کام کاج کرتی ہوئی، ان کے زبان پر جب اللہ کا ذکر جاری ہوگا تو انشاءاللہ دیکھنا اس روٹی اور سالن میں بھی اللہ لذت پیدا فرما دیں گے۔ دیکھنا کہ ان لقموں کے اندر میرا رب برکتیں نازل فرما دے گا، اور انشاءاللہ اولاد کو بھی عادت پڑ جائے گی ذکر کرنے کی۔ اگر والدین ان کے سامنے کثیر ذکر کرنے والے ہیں نا، آج گھروں کا ماحول یہ ہے کہ گالیاں نکالی جاتی ہیں، بچے بولنا بعد میں شروع کرتے ہیں، پہلے ان کی زبان پر گالیاں ہوتی ہیں۔ بلکہ گھروں کے اندر بعض تو اللہ ہی حافظ ہے، بعض ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں، کیونکہ یہ درس سن رہی ہیں مائیں بہنیں بھی تربیت کے لیے یہاں بھائی، یعنی کہ گھروں میں بتائیے ایسی باتیں کہ بعض ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ سکھائی جاتی ہے بیٹا فلاں کو گالی دو، یہ گالی نکالو، فلاں کو گالی دو، یہ گالی نکالو۔ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں سکھایا جاتا ہمارے معاشرے میں؟ حالانکہ گال دینا یہ منافق آدمی کی نشانی ہے، مومن آدمی گالی نہیں دیتا۔ تو میرے بھائی والباقیات الصالحات، یہ جو کلمے ہیں انہیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، یہ پڑھا کریں، یہ 12-13 منٹ یہاں پر آپ لگا لیں، قبر اور آخرت میں میرا رب آپ کی زندگیوں میں سکون بھر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا